मुअज़्ज़ज़ मुहतशम सामीन ज़िवकार, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से सूरह बक़रा की एक आयत मुक़द्दसा मुतहहरा मुनव्वरा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआगो हूँ खालिक़ कायनात मुझे हक़ बयान करने की, हम सबको हक़ को सुनकर उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। रब कायनात ने इस आयत मुबारका के अंदर ईमान लाने वालों को खुशखबरी दी है। वो लोग जो ईमान लेकर आए और आमाल सालिह करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए इनाम क्या तैयार कर रखा है। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, ए महबूब, वो लोग जो ईमान लेकर आए व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक आमाल किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए ऐसे हसीन व जमील बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें रवां हैं। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना, जब उसमें से अल्लाह तबारक व तआला उनको कुछ रिज़्क़ अता फरमाएगा तो वो कहेंगे कि ये रिज़्क़ तो हमें पहले भी अता किया गया था, लेकिन वो उससे मिलता जुलता रिज़्क़ होगा। पहली बात, रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो ईमान वाले होंगे और आमाल सालिह करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको ये बागात अता फरमाएगा। तो ईमान पहली शर्त है जन्नत में दाखिले के लिए। और फिर फरमाया कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों को रिज़्क अता फरमाएगा तो वो कहेंगे कि ये रिज़्क हमें पहले भी अता किया गया था। मुफस्सिरीन ने इसके दो माने किए। एक तो ये कि जिस तरह का दुनिया में उसे रिज़्क अता किया गया था वैसा ही वहां पर अता किया जाएगा। मसलन यहाँ पर एक सेब है, वो सेब जो दुनिया में हमें मिला जन्नत के अंदर दिया जाएगा तो वो जन्नती सोचेगा कि शायद ये रिज़्क तो मुझे दुनिया में भी दिया गया था, लेकिन जब वो उसे खाएगा तो वो उससे मिलता जुलता नहीं होगा, बल्कि उसका जायका, उसकी खुशबू, उसकी लज्जत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और दूसरा माना उलमा ने, मुफस्सिरीन ने ये किया है कि उसको जो एक बार रिज़्क दिया जाएगा वो उसे खाएगा, दूसरी मरतबा फिर जब उसे वही रिज़्क दिया जाएगा तो सोचेगा ये तो वही है, लेकिन जब उसे खाएगा तो हर बार उसके अंदर एक नया जायका और नई लज्जत उसे महसूस होगी। और फिर रब कायनात फरमाता है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर मोमिनीन के लिए पाक बीबियां, पाक औरतें तैयार कर रखी हैं। फरमाया कि ये हमेशा हमेशा के लिए वो वहां पर रहेंगे, वहां से कभी निकाला नहीं जाएगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा फरमाते हुए बेशुमार मरतबा जन्नत का हुस्न बयान फरमाया कि जन्नत किस तरह की है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जन्नत के जो महल्लात हैं वो इतने हसीन और जमील महल्लात हैं कि उनकी एक ईंट सोने की लगी हुई है तो दूसरी चांदी की लगी हुई है। एक ईंट सोने की है, दूसरी चांदी की है, और दरमियान में जो गारा इस्तेमाल हुआ है, जो सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आम सीमेंट, आम गारा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कस्तूरी और अंबर जैसी खुशबूदार चीजों को दरमियान में इस्तेमाल फरमाया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को तैयार फरमाया। और फरमाया उस जन्नत के महल्लात के अंदर ऐसे खूबसूरत पर्दे लटक रहे होंगे कि जिनमें से हर वक्त खुशबू आती रहेगी। और वहां पर दूध की नहरें भी जारी होंगी, शहद की नहरें भी जारी होंगी, शराबन तहूरा की नहरें भी जारी होंगी। दुनिया के अंदर तो ये कानून है, ये ज़ाब्ता है, पानी हमेशा बुलंदी से पस्ती की तरफ बहता है, लेकिन जन्नत के अंदर बहने वाली जो नहरें होंगी उनको पस्ती और बुलंदी से कोई गर्ज नहीं होगा, वो हर वक्त बहती ही रहेंगी और हर तरफ बहती रहेंगी।
جس جنتی کا جو دل چاہے گا وہ وہاں سے شراب پیے گا، وہاں سے پانی پیے گا، وہاں سے دودھ پیے گا، وہاں سے شہد اٹھا کر پی لے گا۔ ایک عام مومن جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ ایک عام مومن کی یہ مثال ہے، تو پھر جو جتنے زیادہ نیکیوں میں بڑے ہوئے ہوں گے، جتنے زیادہ متقی ہوں گے، ان کو اتنے ہی زیادہ انعامات عطا فرمائے جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا جنت کے اندر جب جمعہ کا دن آئے گا، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن جنتی جو ہے وہ ایک بازار لگے گا، اس بازار کے اندر جایا کریں گے، اور جب وہ اس بازار کے اندر جائیں گے تو شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں کو اجلا صاف اور ستھرا کر دے گی، اور ان کے چہرے مزید روشن ہو جائیں گے۔ اور جب وہ لوٹ کر واپس اپنے گھر والوں کی طرف آئیں گے، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر واپس آئیں گے، تو گھر والے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم جیسے گئے تھے اس سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر واپس آ گئے۔ اور وہ مرد بھی جو بازار سے واپس آئیں گے وہ بھی آ کر عورتوں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ہم تمہیں بھی جس طرح چھوڑ کر گئے تھے واپس آئے ہیں تو تم اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ جب بھی وہ بازار سے لوٹ کر مرد واپس اپنے گھروں کی طرف آئیں گے تو عورتیں ان کے روشن چہرے دیکھ کر ان کی تعریف بھی کرے گی اور کہیں گی کہ جب تم گھر سے روانہ ہوئے تھے خدا کی عزت کی قسم ہم اس وقت بھی تم سے محبت کرتی تھیں، اور اب لوٹ کر آئے ہو تو ہم اور زیادہ تم سے محبت کرنے لگے۔ عورتوں کے ذہنوں کے اندر عموماً یہ سوال آتا ہے کہ جنت کے اندر مردوں کو تو حوریں دی جائیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ ایک سوال عموماً جو ہے وہ ذہنوں کے اندر عورتوں کے آتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مردوں کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی عورتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور بے شمار مردوں اور عورتوں کے خصائل بیان فرماتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جتنی بھی نعمتیں مردوں کو عطا کرے گا، جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے جو کھانے ہیں، جنت کی جو خوشبو ہے، جنت کی جو لذت ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کا جو لباس ہے، جتنی نعمتیں رب کائنات مردوں کو عطا فرمائے گا اتنی ہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ کسی عورت کی دنیا کے اندر جس شوہر کے ساتھ محبت تھی، جس شوہر کے ساتھ وہ دنیا کے اندر رہی، اگر اس مرد کو، اس شوہر کو جنت کے اندر داخلہ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر کو اسی عورت کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اس کو جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا رکھے گا۔ اور اگر کسی عورت کی 3-4 شادیاں ہوئی، بیوہ ہو گئی، اور پھر اس نے مختلف مردوں کے ساتھ مختلف اوقات کے اندر شادیاں کی، تو شارحین کہتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اختیار دے گا کہ ان مردوں میں سے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر اخلاق والا ہے اسے تیرے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ تو عورت کو یہ اختیار ہوگا، جس مرد کو چاہے وہ اس کے ساتھ جنت کے اندر رہ سکتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی عورت کماری مر جاتی ہے دنیا کے اندر، اس کا نکاح نہیں ہوا، دنیا سے اس کا وصال ہو گیا جوانی کے عالم کے اندر، تو پھر جنت کے اندر جو دنیا سے کنوارا مرنے والے مرد ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ آج بڑی بے باکی سے بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جملے سن کر، لوگ کہہ دیتے ہیں جی جن کا شوہر برا ہو وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں، اور جن کی بیوی بری ہو وہ مرد کہہ دیتے ہیں، پھر دنیا کے اندر بھی اس کا ساتھ اور جنت میں بھی یہی ساتھ ہوگی۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ طنز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جس جنت میں تو جائیں گی اتنے تو میں جانا ہی نہ چاہتا، اس طرح کے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں۔ بھائی جنت میں بھی اگر تیرا ہی ساتھ ملنا ہے تو پھر مجھے اس جنت میں ہی نہیں جانا۔ معاذ اللہ جنت کا گویا مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ اتنی بڑی نعمت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیشہ تلقین فرمائی کہ اس کی طلب میں رہو، جنت کی طلب میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور آج ایسے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو دنیا کے اندر اگر کسی کا شوہر برا ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، عورت کو مارتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے،
تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو چکی ہوگی. جب وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس کو سجا سنوار کر بہترین بنا کر بھیجا جائے گا, اور اس کو سجا سنوار کر جب بھیجا جائے گا اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کے حسن و جمال کے اندر اللہ برکتیں عطا فرما دے گا, اور پھر اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اور عورتیں, فرمایا عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر دوبارہ نئے سرے سے تخلیق فرمائے گا, پیدا فرمائے گا, اور عورت کو کنواری جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور جو 80 سال کی بوڑھی بھی مری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوان فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا, جوانی عطا فرمائے گا, پھر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر مزاح فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجیے. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا, بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی, بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں. تو وہ رونا شروع ہو گئی, سادی عورت تھی. تو حضور نے اسے دلاسا دیتے ہوئے خوشخبری سنائی اور اسے کہا کہ جنت کے اندر کوئی بھی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھی جنت میں داخل کرے گا جوانی عطا فرما کے داخل کرے گا. تو وہ خوش ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جس عورت کو بھی داخل فرمائے گا جوانی عطا فرما کے داخل فرمائے گا. تو پھر یہ سوال ذہن کے اندر لانا, جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یہ بات تو دنیا کے اندر بھی تسلیم نہیں کی جاتی. مرد کے لیے تو 4 بیویوں کا تصور دنیا میں بھی موجود ہے, لیکن عورت کے لیے بیک وقت 1 سے زیادہ شوہر کا تصور یہ درست نہیں مانا جاتا. دنیا کے اندر اگر کوئی کسی بادشاہ سے کوئی عورت نکاح کر لے تو مجھے بتائیں ساری بادشاہی اس کی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جو بادشاہ کی ملکہ بن گئی, پورے ملک کی وہ ملکہ بن جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اگر مردوں کو اتنی عورتوں اور حوروں کے اوپر اور اتنے غلمان کے اوپر اگر بادشاہی عطا فرمائے گا تو ان کی بیویوں کو وہاں پر ملکہ کی صورت میں اٹھا کر وہاں پر داخل کرے گا. تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ عورتوں کو عطا فرمانے والا ہے. تو اس لیے یہ سوالات, یہ خیالات جو شیطان ذہن کے اندر لاتا ہے, ان کو بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے. اگر مرد جنت کے اندر بادشاہ ہے تو عورت جنت کے اندر ملکہ بنائی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم سے ملے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صاحب شرح باری شریعت جلد اول کے اندر بھی انہوں نے نقل فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کے اندر اللہ کا ایک بندہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام پر پیدا کیا جو چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا. سمندر کے درمیان ایک جزیرہ تھا اور اس جزیرے کے اوپر وہ مرد اکیلا رہتا تھا اور وہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا, نماز پڑھتا رہتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 1 انگلی کی مقدار ایک چھوٹی سی نہر تخلیق فرمائی جس سے آہستہ آہستہ پانی آتا اور اس پہاڑی کے نیچے جمع ہوتا جاتا. اور جب رات کا وقت آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ایک انار کے درخت سے انار پیدا فرماتا اس کے لیے. جب دن کو وہ عبادت کرتا, رات کو وضو کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اترتا تو وہ انار کھاتا اور پھر وہ عبادت کرنے کے لیے پھر دوبارہ اوپر چلا جاتا. اور اس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. 500 سال تک لگاتار اس جزیرے پر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہا. اور جب اس کے موت کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا, تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اس حال میں موت عطا فرمانا کہ میں تیری بارگاہ کے اندر سجدے کی حالت میں ہوں. اس نے جب یہ دعا کی, کیوں اس نے دعا کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس حال کے اندر دنیا میں مرے گا قیامت والے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اس نے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائی. جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھا جب ہم اترتے تھے, چڑھتے تھے تو ہم اسے دیکھتے تھے عبادت کرتا ہوا. اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن وہ بندہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. وہ شخص جس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے صدقے سے جنت میں داخلہ عطا فرما. وہ شخص کہے گا نہیں یا باری تعالیٰ بلکہ میرے عمل سے. خالق کائنات پھر فرمائے گا اے فرشتوں اسے میری رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دو.
وہ شخص پھر عرض کرے گا نہیں یا باری تعالیٰ، بلکہ میرے عمل سے، یعنی میں نے 500 سال عبادت کی ہے تو تیری رحمت تو میرے لیے بڑی وسیع ہے، لیکن میرے عمل کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرما۔ تو خالق کائنات فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے، ایک پلڑے میں اس کی 500 سالہ عبادت کو رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو نعمتیں، جو اس رحمتیں میں نے اس کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو رکھا جائے۔ اب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو تولنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے، ایک نامہ اعمال کے پلڑے کے اندر اس کی 500 سالہ عبادت کو رکھا جائے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت، ایک آنکھ کو رکھا جائے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی، 500 سالہ عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ رب کائنات حکم فرمائے گا اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے، اب وہ چیخے گا، چلائے گا، جب اسے جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا تو پھر وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ نہیں، میرے عمل کے بدلے میں نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے صدقے سے مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ پھر رب کائنات اسے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا بتا تجھے زندگی کس نے عطا فرمائی؟ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو نے عطا کی ہے۔ تجھے آنکھیں کس نے عطا فرمائی؟ یا باری تعالیٰ تو نے عطا کی ہے۔ تجھے اس جزیرے پر 500 سالہ زندگی کس نے عطا فرمائی؟ یا باری تعالیٰ تو نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ یا باری تعالیٰ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات فرمائے گا تو نے آخری وقت میں جب یہ دعا کی کہ تیرا سر سجدے میں ہو تو تیری روح کو قبض کیا جائے، تو بتا تیری دعا کو کس نے قبول کیا؟ یا باری تعالیٰ تو نے کیا ہے۔ تو فرمایا اگر یہ ساری نعمتیں میں نے ہی عطا کی ہیں تو دنیا کے اندر اگر تجھے کروڑ سالہ عبادت کا موقع بھی دے دیا جائے تو میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج جا میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے سے جنت میں داخلہ عطا دے۔ تو 500 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی بندہ اپنے اعمال کے وسیلے سے، کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی بن گیا، بلکہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو آخر کے اندر جہنمی جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے شمار جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن حضور کا امتی ہونے کے صدقے سے سزا بھگتنے کے بعد آخر ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ ملے گا۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری جہنمی کو بھی جانتا ہوں جس کو واپس جنت کے اندر لایا جائے گا۔ فرمایا اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور رب کی قدرت کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے معاف کرنا ہے، تو اس کی زبان پر جاری ہو گیا یا رب یا رب یا رب۔ رب کائنات پوچھے گا کیا کہتا ہے میرے بندے؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے، میری پیٹھ کو جہنم کی طرف کر دے۔ رب کائنات فرمائے گا اگر تیرے چہرے کو جہنم سے پھیر دیا جائے تو اس کے بعد تو کوئی اور طلب نہیں کرے گا۔ عرض کرے گا ہاں یا باری تعالیٰ اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب کائنات اس کے چہرے کو اپنے کرم کے صدقے سے جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا۔ اب جب جنت کی طرف اس کا چہرہ ہوگا تو سامنے وہ دیکھے گا جنت کا ایک درخت اسے نظر آئے گا جس کا سرسبز و شاداب سایہ ہے، اور وہ اس سائے کو دیکھ کر پھر زبان پر اس کی جاری ہو جائے گا یا رب یا رب یا رب۔ پھر خالق کائنات پوچھے گا کیا کہتا ہے؟ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ یہ سامنے جو لہلہاتا ہوا درخت ہے، اس درخت کے سائے میں مجھے جگہ عطا فرما۔ رب کائنات فرمائے گا اگر یہ اس سائے میں تجھے پہنچا دیا جائے تو اور تو کچھ نہیں مانگے گا۔ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس اس سائے میں جگہ عطا فرما۔ خالق کائنات اسے اس درخت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور حضور نے فرمایا جنت کے درخت کا سایہ کتنا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ اگر ایک عربی نسل گھوڑے یعنی سب سے تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کو اوپر گھوڑ سوار بیٹھ کر اس گھوڑے کو دوڑانا شروع کرے، اور فرمایا 100 سال تک لگاتار اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا وسیع سایہ ہوگا۔ یا رب مجھے اس درخت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ رب کائنات وہاں پر پہنچائے گا تو وہاں پر پہنچ کے دیکھے گا آگے اس سے بھی بڑا شاندار درخت ہے، اور اس کا سایہ اس سے بھی بڑا ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا یا رب یا رب یا رب، رب کی بارگاہ میں پھر التجا کرے گا۔ پھر خالق کائنات پوچھے گا اب کیا کہتا ہے؟ یا باری تعالیٰ وہ آگے والا درخت ہے اس کے نیچے جگہ عطا فرما۔ خالق کائنات فرمائے گا تو بڑا جھوٹا ہے، تو کہتا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا،
और फिर तू कहता है मुझे आगे पहुंचा दे, या बारी ताला अब और कुछ नहीं मांगूंगा, बस उस दरख्त के साए के नीचे जगह अता फरमा। हुजूर ने फरमाया रब्बे कायनात ने करम किया, उसे उस दरख्त के साए के नीचे जगह अता फरमा दी। जब वहां पर पहुंचा तो आगे देखा उससे भी बड़ा दरख्त है, उससे भी घनी छाऊं है। तो फिर अर्ज करने लगा या रब या रब या रब। रब्बे कायनात ने पूछा अब क्या कहता है? या बारी ताला उस दरख्त के साए में जगह अता फरमा। रब्बे कायनात फरमाएगा तू तो बड़ा झूठा है, अभी तो कहता था कुछ नहीं मांगूंगा, फिर कहता है वहां पर पहुंचा दे। फिर रब्बे कायनात करम करेगा, उस दरख्त के साए में पहुंचा देगा। अब जब तीसरे दरख्त के साए में पहुंचेगा तो वो आंखें उठाकर देखेगा तो सामने जन्नत का दरवाजा नजर आ गया, सामने जन्नत का दरवाजा नजर आ गया। अब कहेगा या बारी ताला इस जन्नत को दरवाजे को मेरे लिए खोल दे। रब्बे कायनात फरमाएगा तू तो बड़ा झूठा है, कहता था कि इससे बाद कुछ नहीं मांगूंगा, फिर मांगना शुरू हो गया। या बारी ताला बस जन्नत का दरवाजा खोल दे और कुछ नहीं मांगता। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जब जन्नत का दरवाजा खुल गया अब फिर उसकी जुबान पर जारी हो गया या रब या रब या रब। फिर रब्बे कायनात पूछेगा क्या कहता है? अर्ज करेगा या बारी ताला जब दरवाजा खोल ही दिया है तो अब अंदर दाखिला भी अता फरमा। तो फिर रब्बे कायनात फरमाएगा कि तू तो बड़ा झूठा है, कहता था और कुछ नहीं मांगूंगा, और फिर कहने लग पड़ा है। और फिर रब्बे कायनात अपनी रहीमी और करीमी के सदके से, अपने करम के सदके से उसे जन्नत में दाखिला अता फरमा। तो जन्नत में दाखिला सिर्फ रब के फजल से ही मिलना है। लेकिन ये याद रखें आज लोग बड़ी बेबाकी से कह देते हैं जी और किसी को क्या पता जी किसने जन्नत में जाना है किसने दोज़ख में जाना है, वो रब बड़ा बेनियाज है जी, क्या पता वो नमाज पढ़ने वालों की नमाजों को ही जनाब फेंक दे और उसे जन्नत में डाल दे और किसी बेनमाजी को जन्नत में डाल दे। तो मैंने कहा ये तो बेशक कोई शक नहीं है कि रब्बे कायनात बड़ा बेनियाज है, लेकिन रब्बे कायनात इंसाफ करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला भी है। अरे रास्तों का तो पता चल ही जाता है ना, अगर कोई बंदा पिंडी जा रहा हो तो रास्ते का तो पता चल जाता है ये किस तरफ जा रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर किसी शख्स को रात की तारीकी के अंदर तुम मस्जिद के अंदर आता जाता देख लो, रात की तारीकी में किसी शख्स को अगर मस्जिद में आता जाता देख लो तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दिया। रात की तारीकी में जो मस्जिद में आ रहा, अब कोई बंदा कभी मस्जिद में ही नहीं आया और ये सोच लेकर बैठा हुआ है जी कोई पता नहीं जी अल्लाह माफ कर दे, क्या पता अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए। तो खुदा के बंदे ये तो बता कि तूने वो कोई अदा की भी है जो अल्लाह को पसंद आ जाए, या वैसे ही सोच रहा है? वो अदा कर तो सही जो अल्लाह को पसंद आ जाए, फिर ये सोच रख। लोग आज माज अल्लाह ऐसे ऐसे कलिमात और जो होगा जी देखा जाएगा, ये तो माज अल्लाह अबू जहल की बोली थी। अबू जहल को जब कहा जाता कि जहन्नुम वाले काम ना कर जन्नतियों वाले काम कर, तो वो आगे से कह देता था कोई नहीं जी जो होगा देखा जाएगा। तो ये जुबान मालूम नहीं कि जहन्नुम कितनी सख्त है। हुजूर ने फरमाया जहन्नुम के अंदर सबसे छोटा अजाब जिसको दिया जाएगा उसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। और फरमाया उन आग की जूतियों की हिद्दत और शिद्दत इतनी होगी कि फरमाया उसके सर के अंदर उसका दिमाग इस तरह खोल रहा होगा जिस तरह चूल्हे के ऊपर रखी हुई हंडिया के अंदर पानी उबल रहा होता है। और एक रिवायत में है कि उन जूतियों की शिद्दत और हिद्दत की वजह से उसके जिस्म का गोश्त पिघल कर नीचे गिर जाएगा, इस कदर हिद्दत होगी। और आज बड़ी आसानी से कह दिया जाता है वो जो होगा देखा जाएगा, रस्तों का पता चल जाता है। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चल रहा है उसका भी पता चल जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है और जो तुम्हारी दो टांगों के दरमियान है, अगर तुम इनकी हिफाजत की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूं। अब जो बंदा सारी जिंदगी गालियां बकता रहे और जनाब अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत ना करे, बदनिगाही और ज़नाकारी के अंदर मुब्तला रहे और ये सोचता रहे जी कोई पता नहीं जी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी सोच को तब्दील करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस हिदायत का नूर अता फरमाए और वो जन्नत के रास्ते पर जो है वो गामज़न हो जाएं।